اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے حفظ و امان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی، اور بہت خیریت سے ہوں گے، خوش رہ رہے ہوں گے، خوش رکھ رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار لا تعداد نعمتوں کا، بے بہا نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سٹارٹ کی ہے حکایتیں اور نصیحتیں، تو اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہمارا ڈے 5 ہے، تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کتاب کو، ہماری اس کاوش کو اتنی ترقی دی ہے کہ ہم اس کے 5ویں دن تک پہنچے ہیں، اور آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے دین سیکھا، آپ لوگوں نے دین کے جو ہے وہ دین کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا سننا، میرا بولنا، اور یہ بک لکھنے والوں کا لکھنا، اس کو جو ہے وہ اشاعت کرنے والوں کی اشاعت کا، اور ان تمام چیزوں کا ڈھیر اجر عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے پڑھتے ہیں اپنے پیارے آقا پر پیارا سا درود، پیاری سی آواز میں، تو سب مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین الہی آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا درود پاک اپنے پاک بارگاہ میں اپنے پیارے آقا کی خدمت میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تو بغیر کسی دیر کیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسلامک بک، یعنی اسلامی کتاب شروع کرنے سے پہلے کی دعا۔ درود شریف ہم نے پڑھ لیا ہے، تو ڈائریکٹ ہم دعا پڑھیں گے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بوڑھے عابد کی شکل میں شیطان۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز جمعہ کے لیے نکلا تو مجھے ایک بوڑھے عابد کی شکل میں ابلیس ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا تو نماز ہو چکی، اب آپ کی نماز جمعہ فوت ہو گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پہچان لیا اور اس کی گردن اور گدی سے پکڑ کر کہا کہ تیرا ستیہ ناش ہو، کیا تو عابدوں اور زاہدوں کا سردار نہ تھا؟ تجھے ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر تو نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوا۔ اب قیامت تک تو اللہ عز و جل سے دور رہے گا۔ تو وہ کہنے لگا، اے عمر ذرا خیال سے بول، کیا فرمانبرداری میرے بس میں ہے یا بدبختی میری معیشت کے تحت ہے؟ میں نے عرش کے نیچے بہت سجدے کیے، یہاں تک کہ آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر میں نے رکوع و سجود نہ کیے ہوں۔ اتنے قرب کے باوجود مجھے کہا گیا کہ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ تو جنت سے نکل جاؤ، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو پھر کہنے لگا، اے عمر کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے امن میں ہو؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میری نظروں سے اوجھل ہو جا، مجھے طاقت نہیں کہ اس مسئلے پر تجھ سے کلام کروں۔ پیارے میرے ویورز یوٹیوب کے، آپ دیکھیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ تو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی اپنا مال جمع کرتا رہتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ جب زندگی ختم ہوتی ہے تو ہمیں 2 گز زمین کا ٹکڑا بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اس چیز کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم اپنی ساری عمر جو ہے وہ اسی میں گزار دیتے ہیں، مال کے جمع کرنے میں، اولاد کو خوش رکھنے میں۔ تو کیا ہماری اولاد جو ہے، یا مطلب یہ میرا کوسچن ہے والدین سے بھی اور بچوں سے بھی، کہ والدین سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے اتنا کچھ کیا تو کیا آپ کی اولاد آپ سے راضی ہے؟
اکثریت میں مجھے لگتا ہے کہ نہیں، لیکن آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں۔ اور بچوں سے یہ میرا سوال ہے کہ جب کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اپنی زندگیاں برباد کر دی، ایک ماں کی تو جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچیوں کو مطلب اپنی اولاد کو پالتی ہے، ایک باپ کس طرح سے محنت مزدوری کرتا ہے، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، مطلب جو بھی کام کرتا ہے وہ حق حلال کمانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو تبھی اس کو ملتی ہے۔ تو کیا اولاد آپ اپنے والدین سے خوش ہیں؟ مجھے نہیں لگتا، بہت کم لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہم خوش ہیں، لیکن میرے نادان ویورز کیا میں کہہ سکتی ہوں، تو میری جتنی نالج ہے، میرا جتنا علم ہے، میں اسی کے لحاظ سے بات کروں گی، اور کہ کوئی بھی کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، اب ایک ماں ہے تو ماں جو ہے، ماں کو جو درجہ ملا ہے اولاد ہونے کی صورت میں، صرف درجہ ملا ہے جنت کا، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سوری، میری اپنی وہ تھوڑی سی ہو گئی ہے کہ میں اپنے مائنڈ سے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، تو اس لیے میں نے بک کو بند کر دیا، کیونکہ فضول میں مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم بات اسلام ہی کی کر رہے ہیں لیکن بک ویسی کھلی ہو۔ تو اب ماں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ساری زندگی ہم کام کریں گے، ہم اچھے نیک بنتے ہیں، کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ لیکن کیا ہم اپنی جنت جو دنیا میں ہمارے سامنے ہے اس سے راضی ہیں؟ اور باپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جنت کا دروازہ باپ ہوگا، تو کیا ہم ماں باپ اپنی جنت کا دروازہ ایز ایگزامپل، اگر آپ لوگوں کو فار ایگزامپل اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں یا آپ لوگوں سے پوچھوں کہ اگر ہمیں دنیا میں جو ہے وہ کوئی اس طرح سے مل جائے کہ فلاں وزیر ہے جی، یا فلاں کوئی بھی افسر کر لیں، بڑا حکمران کر لیں، کہ اس کا جی یہ اس کا محل ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے، صرف دنیا کی بات کر رہی ہوں، اور اس کا جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ بات کر رہی ہوں، اور کوئی جنت کے ساتھ کسی چیز کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ جنت کے مشابہ بھی ہو۔ لیکن ایک دنیاوی مثال ہے کہ ہم دنیا میں بھی جس چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑے امیر بندے کی، اب جس کو جس چیز سے محبت ہوگی، جس کو دولت سے محبت ہوگی، وہ دولت والے کے لیے محبت رکھے گا، جس کو کسی پیر سے، جن کو کسی مطلب اسلامک لوگوں سے محبت ہوگی تو وہ ان سے محبت رکھے گا۔ تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وہ محل ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے، تو کیا ہم اس محل اور اس دروازے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا ہم ہر ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے وہ محل اور دروازہ ہم سے خوش ہو جائے یا جس سے ہم اس کو حاصل کر لیں؟ یقیناً کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کے لیے بھی ایسا کچھ کر سکیں۔ تو سوری فار دیٹ کہ آج میں نے بس میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھے اپنی فیلنگ کا اظہار کرنا چاہیے، تو اس لیے میں نے یہ سب آپ سے کہہ دیا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا، سبسکرائب کر دیں چینل کو اگر پسند آتی ہیں میری باتیں آپ کو، اور اچھا لگتا ہے آپ کو سن کے، دن کی باتیں سن کے، اور لائک کر دیں ویڈیو کو، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی شیئر کرنے سے مطلب میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ شیئر کریں گے تو میرا چینل گرو کرے گا تو بہت کچھ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آج کی شیئر کرنے سے کسی کے دل کو میری بات چھو جائے، کسی کے دل کو، ضروری نہیں کہ میرے ہی ویڈیو شیئر کریں، ہر اسلامک پوسٹ جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ صحیح اسلامک ہے، ہر حدیث و سنت سے مطلب ہے، صرف یہ نہیں کہ آج کل بہت لوگ جو ہیں وہ صرف دنیاوی مشہوری کے لیے ایسی باتیں بکار رہے ہوتے ہیں اسلام میں، جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہوتا، تو اس بات کی تصدیق کر لیا کریں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی انسان مطلب کسی انسان میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، کوئی اپنے والدین کا حق ادا کرنا شروع کر دے۔ ویورز، اگر دیکھا جائے نا اپنے والدین کی طرف محبت سے، پیار سے، صرف ایک نظر ڈالنے سے بھی ہمیں حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! حج مقبول وہ ہوتا ہے کہ جس کی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ قبول ہے۔ اب ہم حج کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حج قبول ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اپنے والدین میں سے کسی ایک کی طرف محبت سے صرف دیکھتے ہیں، مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، پیار سے دیکھ رہے ہیں، دل میں ان کے لیے بہت محبت جاگی ہوئی ہے، بہت خوشی سے دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ حج مقبول کا ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ اور سوچیں کہ ہم دن رات میں کتنی دفعہ اپنے والدین پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب میں جو بات کہہ رہی ہوں، میں بہت مشاہدوں کے بعد، بہت تجربوں کے بعد ہی بات کر رہی ہوں،
ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ہوا میں باتیں کر رہی ہوں. آپ لوگ اگر سوچیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے گربان پکڑنے والے اپنی قمیضوں پہ گربان نہیں رکھتے. شاید میں نے غلط ہی پڑھا ہے، بٹ مفہوم اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم اپنے گربان کی طرف، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف دیکھیں تو ہمیں اپنے عیب جو ہیں وہ بخوبی نظر آتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف دوسروں کے عیب دیکھنے پہ رہے تو ہمیں اپنا کوئی برائی، اپنا کوئی عیب نہیں نظر آئے گا، اور ہم جو ہے وہ جہالت ہی میں رہیں گے. چاہے ہمارے پاس کتنے سے کتنی ہی ڈگریاں بڑی کیوں نہ پڑی ہوں، چاہے ہم ایم فل ہوں، چاہے ہم پی ایچ ڈی ہوں، چاہے ہم ڈاکٹرز ہوں، چاہے ہم انجینئر ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ماسٹر ہو، لیکن وہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ میں اخلاق نہیں ہے، اگر آپ میں اپنے والدین سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو لعنت ہے ایسی ڈگریوں پہ، اور ان کاغذوں کا، محض کاغذوں کا کوئی فائدہ نہیں میری نظر میں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی میرے، اور اگر میری باتوں سے کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت چاہتی ہوں. چھوٹی سی دنیا ہے، سب کو خوش رکھیں، خوش رہیں آپ بھی، اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا رکھیں بہت سارا خیال، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اپنی بک کا جو ہے وہ باقاعدہ آگے 3 سے 4 ٹاپک پڑھیں گے. آج جو صرف ایک ٹاپک ہی رہا تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال، دعاؤں میں رکھیں سب کو یاد، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے والدین کو، اور سب کے ساتھ مجھے بھی یاد رکھیں، میرے چینل کو یاد رکھیں، تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ.